سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کل کی موسٹ ماڈرن سائنٹیفک دنیا میں ہر لکھا پڑھا شخص کوالٹی کانشیس بن گیا ہے۔ ہر چیز میں اس کو کوالٹی چاہیے، لباس میں کوالٹی، جوتوں میں کوالٹی، گھر بنے تو ہر میٹیریل میں کوالٹی، ہر چیز میں لوگ کوالٹی کا خیال رکھتے ہیں۔ اچھی کوالٹی کی چیز کو زیادہ قیمت دے کر خریدتے ہیں۔ چنانچہ جو فیکٹریوں والے لوگ ہیں وہ اپنے مینیجر کو کہتے ہیں کہ ہمیں کوالٹی پروڈکٹ چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے ڈپارٹمنٹ بنا دیے، کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ۔ اب سوچئے کہ ہم لوگوں نے چند ٹکوں کے عوض میں اگر کوئی چیز خریدنی ہو تو ہم کوالٹی مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت جس نے اپنی رضا، اپنی لقاء، اپنی جنتوں کو بندے کو دینا ہے، وہ بھی تو اس بدلے میں عمل کی کوالٹی مانگتے ہیں کہ میرے بندے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم، موت اور حیات کو پیدا اس لیے کیا کہ آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین کوالٹی کے عمل کرتا ہے۔ تو ایک ہے عمل کرنا، یہ بھی ضروری، اور دوسرا ہے عمل کو کوالٹی کے مطابق کرنا، بہترین عمل کرنا، یہ بھی مطلوب ہے۔ حال کی کوالٹی کو کیسے بڑھائیں، اس کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک قول ہے، اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں کی زینت کو 6 اعمال میں رکھا ہے۔ سب سے پہلے کہ نعمت کی زینت شکر ادا کرنے میں ہے۔ جس شخص نے نعمت کا شکر ادا کر دیا اس نے اپنے عمل کو مزین کر لیا۔ ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی بے انتہا نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم ان سے اندازہ لگائیے کہ انسان کے اندر دماغ سے جو پیغامات سب اعضاء میں جاتے ہیں اس وائرنگ کو نرو سسٹم کہتے ہیں۔ اتنی نروز ایک بندے کے اندر استعمال ہوئی ہیں، بک آف میڈیسن میں یہ لکھا ہے کہ اگر بندے کی ایک نرو کو دوسرے سے جدا کر کے سب کو آپس میں گانٹھ باندھیں تو اتنی ہیں کہ 2 مرتبہ ایکویٹر کے گرد چکر لگ سکتا ہے، پوری دنیا کا 2 مرتبہ چکر لگ سکتا ہے، کتنی نروز ایک بندے میں استعمال ہے۔ اب اس بندے میں اتنی وائرنگ استعمال ہوئی ہے، یا اللہ رب العزت کی نعمتوں کا ہمیں تو احساس ہی نہیں کہ کون کون سی نعمتیں ہیں۔ چھوٹی سی مثال، ہمارے ہاں بیرون ملک سے ایک ڈاکٹر صاحب آئے، ہم نے انہیں کھانا کھلایا، ہم آپ آرام کیجیے، بستر لگا ہے۔ وہ بستر کے اوپر دیوار کے ساتھ اوٹ لگا کر بیٹھ گئے۔ ہم نے سوچا چند معمولات کریں گے پھر اس کے بعد سو جائیں گے۔ جب صبح تہجد کے وقت آ کے دیکھا تو وہ اسی طرح بیٹھے سو رہے تھے، تو پوچھا کہ آپ لیٹے نہیں؟ کہنے لگے کہ مجھے ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے میں لیٹ کے سو نہیں سکتا۔ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو کھانے کی جو نالی ہے اس کے اندر ایک نان ریٹرن ویلو لگا ہوتا ہے،
جو کھانے کو اندر تو جانے دیتا ہے، باہر نہیں نکلنے دیتا. تبھی تو کوئی بندہ کھانا کھا کے سر کے بل الٹا کھڑا ہو جائے تو کھانا منہ سے باہر نہیں آئے گا. لیکن میرا وہ ویل لیک ہو گیا ہے، میں کھانا کھانے کے بعد اگر لیٹ جاؤں تو جو اسٹامک میں ہوتا ہے سب منہ کے راستے باہر آ جاتا ہے. پچھلے 7 سال گزر گئے میں لیٹ کر سونے کی نعمت سے محروم. کیونکہ کہنے سے پہلے ہم نیند کو تو نعمت سمجھتے تھے، لیٹ کر سونا بھی تو ایک نعمت ہے. پھر ہم نے ریسرچ شروع کی تو پتہ چلا کہ کتنے جاندار ایسے ہیں جو لیٹ کے نہیں سوتے. زراف ایک جانور ہے، اونٹ کی طرح اونچا سا قد ہوتا ہے. اس کے سونے کا طریقہ کہ وہ درخت کی کسی تنے کے اوپر اپنا سر رکھ دیتا ہے اور کھڑے کھڑے سو جاتا ہے. کھڑے کھڑے سو جاتا ہے. کتنے اور جاندار ایسے ہیں جو کھڑے کھڑے سوتے ہیں. لیٹ کر سونا یہ بھی تو ایک نعمت ہے نا. ہمیں اس نعمت کا بھی ادراک نہیں تھا. تو سچی بات تو یہ ہے کہ آسمان کے ستاروں کو گنا جا سکتا ہے، زمین کے ذرات کو گنا جا سکتا ہے، ساری دنیا کے سمندروں کے پانی کے قطروں کو تو گنا جا سکتا ہے. اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اتنی نعمتیں ہیں تم انہیں گن بھی نہیں سکتے. تو ان گنت نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اب حق بنتا ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں. نعمتوں کا شکر ادا کرنا کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک تو زبان سے اللہ رب العزت کی تعریف کرے. آج کوئی بندہ کوک اور پیپسی کی بوتل پیش کر دے تو اس کو بھی تھینک یو کہہ دیتے ہیں. اور جس پروردگار نے پیدا کیا، جس پروردگار نے دسترخوان پر اتنی نعمتیں بخشی، پورا کھانا کھا لیتے ہیں، کھانے کی دعا پڑھنی ہمیں یاد نہیں ہو. تو ہم نے اللہ کا کیا شکر ادا کیا؟ سوچنے کی بات ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. تو ایک ہے زبان سے اللہ کی تعریفیں کرنا. الحمدللہ جس نے کہہ دیا گویا اس نے نعمت کا شکر ادا کر دیا. لیکن دیکھا یہ ہے کہ زبان سے بھی تعریف کرنا مشکل ہوتا ہے. ایک صاحب کو ہم جانتے ہیں، ان کو اللہ نے اتنا اچھا کاروبار دیا کہ اگر وہ اپنے علاوہ 40 فیملیز کو سپورٹ کرنا چاہیں تو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اتنا کھلا رزق اللہ نے دیا. ایک موقع پر اس آدمی نے پوچھا سنا ہے کام کیسا ہے؟ کہنے لگے بس گزارا ہے. سن کے اتنی حیرت ہوئی کہ یا اللہ، جس شخص کا رزق اتنا کھلا کہ یہ 40 فیملیز کو سپورٹ کر سکتا ہے، کیوں اس کی زبان سے تعریف ادا نہیں ہوتی؟ حق تو یہ بنتا ہے کہ وہ یوں کہتے میں اپنے اللہ پہ قربان جاؤں، اس نے مجھے میری اوقات سے بہت بڑھ کر عطا کیا. میں تو ساری زندگی سجدے میں سر ڈال کے پڑا رہوں، میں تو اپنے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا. مگر ایسے الفاظ کہنے ذرا مشکل ہوتے ہیں. عام طور پر تو یہی کہ جی بس گزارا. تو نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے سامنے اللہ رب العزت کا تذکرہ ہو تو خوب تعریف کریں اللہ کی، جی بھر کے تعریف کریں. ماں بیٹے کی تعریف کرتے نہیں سکتی، بیوی خاوند کی تعریف کرتے نہیں سکتی، تو بھئی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے کیوں تھک جاتے؟ ہمیں خوب تعریف کرنی چاہیے. عام طور پر دیکھا کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ کوئی اچھا کام ہو تو کریڈٹ خود لیتا ہے،
اور غلطی ہو تو دوسرے کے سر پہ تھوپ دیتا ہے. مثال کے طور پہ ایک صاحب انٹرویو دینے کے لیے گئے اور انٹرویو میں کامیاب ہو گئے. آپ پوچھیں بھائی کیا بنا؟ وہ جی اس نے یہ سوال پوچھا تو میں نے یہ جواب دیا، اس نے یہ کہا تو میں نے سوچ کے یہ کہا. اب میں ہر جواب میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو کریڈٹ خود لے رہا ہے. اور اگر یہی نوجوان ریجیکٹ ہو کر آ گیا، پوچھیں بھائی کیا بنا، کہے گا جی اللہ کی مرضی. بھائی جب نوکری ملی تھی تب اللہ کی مرضی نہیں تھی؟ اس وقت کیوں اللہ کا نام یاد نہیں آیا؟ تو سچی بات ہے کہ نعمتیں تو ہم لینا چاہتے ہیں لیکن ان کا شکر ادا کرنا ہمیں نہیں آتا. تو یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے. ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بہت حکمت بھری باتیں لکھی ہیں الحکم کے نام سے. یوں لگتا ہے کہ گویا اس امت کے وہ لقمان حکیم تھے. وہ ایک جگہ فرماتے ہیں من لم یشکر النعم فقد تعرض لزوالها. جو شخص نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اس نعمت کو واپس لے جانے کے لیے پیش کر دیتا ہے. اللہ اس کو لے لیجئے، مجھے نہیں چاہیے، I don't need it. من لم یشکر النعم فقد تعرض لزوالها ومن شکرها فقد قیدها بإقالها. اور جس نے نعمت کا شکر ادا کیا اس نے نعمت کو نکیل ڈال کے اپنے پاس رکھ لیا. تو جو شخص نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا وہ نعمت کو واپس جانے کے لیے پیش کر دیتا ہے، اور جو نعمت کا شکر ادا کرتا ہے وہ اس کو نکیل ڈال کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ الشکر قید الموجود وصید المفقود. کہ شکر جو موجود ہے اس کی قید ہوا کرتی ہے اور جو نہیں موجود اس کا صید، اس کا شکار ہوا کرتی ہے. شکر ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے بہت زیادہ نوازتے ہیں. تو ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. گھر پہ نظر پڑے الحمدللہ، بیوی بچوں پہ نظر پڑے الحمدللہ، کام کاروبار پہ نظر پڑے الحمدللہ، آئینہ دیکھیں الحمدللہ. اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں جو بن مانگے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما دی. اور بنیادی نعمتوں میں سے ایسی نعمتیں جو ہم ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے اللہ نے وہ بھی عطا فرما دی. سوچئے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر نعمت نہیں ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانی شکل میں پیدا فرمایا، یہ بھی اس کی ایک نعمت ہے. ہمارا حق نہیں بنتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کا احسان. پھر اس کے بعد اللہ نے نبی علیہ السلام کی امت میں سے پیدا کیا، یہ بھی اللہ کا احسان. تو کتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ نعمتوں کا شکر ادا کریں. یاد رکھیے جو پروردگار نعمتوں کو دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتوں کو لینا بھی جانتا ہے. اگر ہم نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے تو یہ نعمتیں ہم سے واپس لے لی جائیں. کتنے لوگوں کو دیکھا، حضرت دعا کریں، ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی بن جاتی ہے. ہاں جب نعمتیں دی تھی کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا، کتنا اللہ کے جو غریب لوگ تھے، جو حقدار لوگ تھے، کتنا ان کی مصیبتوں میں ان کی مدد کی تھی. اس وقت تو ہمیں نہ سورج چڑھنا یاد تھا نہ سورج کا غروب ہونا یاد تھا. نشہ تھا دولت کا.
جب چھن جاتی ہے پھر کہتے ہیں جی کہ اب پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ عقل مند انسان وہ جو نعمتوں کی موجودگی میں نعمتوں کی حفاظت کرے، نعمتوں کی موجودگی میں نعمتوں کا شکر ادا کرے تو وہ نعمت اس کے پاس پھر ہمیشہ کے لیے رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ نعمت کی زینت شکر ادا کرنے میں ہے، اور دوسرا فرمایا بلا کی زینت صبر کرنے میں ہے۔ ہر انسان اس دنیا میں آزمایا جاتا ہے، اور یقین کریں کہ سب سے زیادہ آزمائش انہی پر آتی ہے جو زیادہ مقرب ہوتے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الناس اشد بلا، ان لوگوں پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل خلق، انبیاء پر، پھر جو ان سے زیادہ مشابہت رکھنے والے، جو ان سے زیادہ مشابہت رکھنے والے۔ تو بلائیں تو آتی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے خود بلا مانگی ہو۔ آپ حیران ہوں گے کہ بلا تو کوئی نہیں مانگتا، مگر ممکن ہے کہ ہم نے مانگی ہو اور ہمیں ملی ہو۔ کیسے؟ کہ ہم نے تو دعا مانگی اللہ قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کا جام عطا فرما دینا۔ اب دعا تو ہم نے یہ مانگی اور قبول بھی ہو گئی، مگر عمل تو اس قابل ہے نہیں، تو ہوگا کیا کہ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ اس بندے پر کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت بھیج دیتے ہیں۔ اگر وہ بندہ اس پر صبر کر لیتا ہے، اس صبر کو بہانہ بنا کر اللہ اس کو وہ مرتبہ عطا فرما دیتا۔ تو اس لیے مشکلات کے اوپر فوراً بے صبری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دنیا ہے ہی مسائل افتان، کون سا بندہ ہے جس کے پاس مسئلے نہیں؟ دری دنیا کسیب غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ اس دنیا میں کوئی بے غم نہیں، اگر کوئی ہے تو پھر وہ بنی آدم نہیں ہے۔ تو ہر بندے کے ساتھ مسئلے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ مسئلہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ ایکسپیکٹیشن غلط ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ کسی بندے کو مسئلہ کوئی بھی نہ ہو تو وہ پریشان ہونے والی بات ہے، اس لیے کہ دنیا میں تو مسئلے ہوں گے۔ ہاں، وہ جگہ جہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کا نام جنت ہے، اس میں داخل ہوتے ہی انسان کہے گا الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، حزن چلا گیا۔ تو دنیا میں تو واسطہ ہے ہمیں اس کے ساتھ، اس لیے اگر کوئی مصیبت پریشانی آئے انسان اس کے اوپر صبر کرے۔ ہمارے بزرگوں نے ایک عجیب بات لکھی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فقرہ اکثر استعمال کرتے تھے، بولتے تھے، ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ فرماتے تھے کہ استقبال المصائب بالتجمل ومواجہۃ النعم بالتذلل، اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرے تو عاجزی سے اس کا استقبال کرے، اور اللہ رب العزت اگر بلائیں بھیجیں تو صبر کے ساتھ اس کا استقبال کرے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے مہمان۔ تو نعمت کا شکر ادا کرنا یہ زینت ہے عمل کی، اور بلا پہ صبر کرنا یہ بھی اس کی زینت ہے۔ بے صبری سے بلا نہیں ٹلتی، اس عمل پر جو اجر ملتا ہے وہ اجر ضائع ہو جاتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں صابر بن کر زندگی گزارنی چاہیے۔ تیسری چیز فرمایا کہ محسن کی زینت احسان نہ جتلانے میں ہے۔ اگر ہم کسی پر احسان کریں تو پھر احسان کو نہ جتلائیں۔ ہمارے بزرگوں نے کہا نیکی کر دریا میں ڈال، اس کا معنی یہی ہے کہ نیکی کرو اور بھول جاؤ، مگر عجیب بات ہے کہ نیکی ہمیں نہیں بھولتی، برائی کریں وہ بھول جاتی ہے۔
پرانا کسی پہ کوئی احسان کیا ہوگا یاد ہوگا، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرا بندہ ہمارے سامنے تعریف کرے کہ ہم نے اس کے ساتھ بھلا کیا. اس لیے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، تم احسان جتلا کر اور اذیت جو ہے اذیت نہ پہنچاؤ، اپنے عمل کو تم باطل مت کرو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں اور اللہ سے صبر کا اجر مانگیں، اور اگر کسی کے اوپر ہم احسان کریں کسی بھی معاملے میں تو بس اللہ کے لیے، پھر اس احسان کو بھول جائیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک دروازے پر کھڑے تھے، مگر دھوپ کے اندر سائے میں نہیں کھڑے تھے. ایک شاگرد کا گزرنا ہوا، اس نے کہا کہ حضرت آپ دیوار کے سائے میں آ جائیں. تو فرمایا کہ میں نے صاحب خانہ کو قرض حسنہ دیا تھا، آج اس نے واپسی کا وعدہ کیا، میں لینے آیا ہوں، اب میں اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہو کر اتنا فائدہ بھی اٹھانا پسند نہیں کرتا. اتنا بے غرض ہو کر اللہ کے لیے وہ عمل کیا کرتے. صحابہ لانم عمل کو چھپاتے تھے، چنانچہ اگر کسی بندے کو دیکھتے کہ اس کی ہمیں مدد کرنی ہے تو چیزیں خرید کر رات کے وقت ان کے دروازے کو کھول کر اندر وہ گٹھڑی ڈال دیتے تھے اور بتا دیتے تھے پیغام کہ یہ آپ کے لیے ہے. اس کو یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ یہ رکھنے والا دینے والا کون ہے. سیدنا عمر خطاب لانو ایک مرتبہ آئے ابوبکر صدیق لانو سے ملنے کے لیے، دور صدیقی ہے. ابوبکر صدیق لانو نے ایک جگہ پر نام لکھے ہوئے تھے جو معاشرے کے ہینڈی کیپ لوگ تھے، بیمار تھے، نادار تھے، معذور تھے، اور پھر جس نے ان کی خدمت اپنے ذمہ لی ان کے نام بھی لکھے ہوئے تھے. ایک جگہ پر ایک بوڑھی عورت کا نام تھا، آگے جگہ خالی تھی. تو عمر لانو نے اس کے مکان کا پتہ کر لیا کہ کس محلے گلی میں کہ ان کی خدمت میں کروں گا. اگلے دن فجر پڑھ کے وہ چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اماں میں آپ کی خدمت کے لیے. اس نے کہا بیٹا خدمت کرنے والا آیا تھا اور خدمت کر کے چلا گیا. اب اگلے دن عمر فاروق لانو فجر سے پہلے وہاں گئے، پھر یہی جواب ملا. پوچھا کہ اماں وہ کون ہے، کہ نہ میں نے کبھی نام پوچھا نہ اس نے بتایا. قد کاٹ کیسے ہے، میں نے کبھی اس کی شکل ہی نہیں دیکھی. وہ آ کے کہتا ہے پردہ کر لیں تو میں کمرے میں چلی جاتی ہوں. وہ میرے گھر میں جھاڑو دے دیتا ہے، پانی بھر کے لاتا ہے، جو کرنے کے کام وہ کر دیتا ہے. جاتے ہوئے بتا دیتا ہے کہ میں جا رہا ہوں تو میں باہر آ جاتی ہوں. میں نے کبھی اس کی شکل تک نہیں دیکھی، نام تک کا نہیں پتا. عمر فاروق لانو بڑے حیران، اور وہ بھی پھر عمر فاروق تھے. کہنے لگے اچھا میں دیکھتا ہوں کون ہے. اگلے دن عشاء کی نماز پڑھی اور اس عورت کے گھر کے دروازے کے قریب آ کر چھپ کر بیٹھ گئے. جب رات گہری ہو گئی، سناٹا چھا گیا، لوگ نیند کی آغوش میں چلے گئے. وہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس بڑھیا کے دروازے کے قریب آیا. تو عمر فاروق لانو نے کھڑے ہو کر پوچھا من انتا، کون ہے؟ تو جواب میں ابوبکر صدیق لانو کی آواز آئی، میں ابو بکر ہوں امیر المومنین. رات کے وقت اس بڑھیا کی خدمت کے لیے آپ آتے ہیں اور آپ میں لسٹ میں اپنا نام بھی نہ لکھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے. اور ساتھ انہوں نے یہ دیکھا کہ ابوبکر صدیق لانو نے جوتے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے. تو امیر المومنین جوتے تھے نہیں یا پہن کے نہیں آئے؟ تو صدیق اکبر نے جواب دیا کہ میں نے جوتے گھر ارادتاً اتار دیے، رات کا وقت ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، میں نہیں چاہتا میرے جوتوں کی آواز سے کسی کی نیند میں خلل آ جائے. ننگے پاؤں آ رہا. اللہ کے لیے عمل کرتے تھے. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے
بہت خوبصورت اور نازک بدن تھے. جب ان کی وفات ہوئی تو ان کو نہلانے والے نے دیکھا کہ ان کے کندھے کے اوپر نہ کالا نشان ہے. گھر والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتا دی ہمیں نہیں پتا یہ نشان کیسے پڑا. جب دفنا دیا گیا 1 ہفتہ گزرنے کے بعد جو بوڑھے تھے معذور تھے ان کے گھروں سے آواز آئی وہ کہاں گیا جو رات کے اندھیرے میں ہمارے گھروں میں پانی پہنچایا کرتا تھا. پتہ چلا کہ مشک بنائی ہوئی تھی, عشاء کے بعد مشک بھر کے لوگوں کے گھر پانی پہنچاتے تھے اور ساری زندگی گھر والوں کو عمل کا پتہ نہ چلنے دیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو محسن کی زینت احسان کو نہ جتلانے میں ہے. چوتھی بات, نماز کی زینت خشوع اور خضوع میں ہے. نماز تو انسان پڑھتا ہی ہے مگر اس طرح پڑھے کہ بس اللہ رب العزت کی یاد ہی فقط دل میں ہو. ان تعبد اللہ کا انک تراہ, یہ کیفیت حاصل ہو. اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھنا تو مرتبہ ہی کچھ اور ہے. آپ ذرا غور کریں, 1 من سونا 1 من ہوتا ہے, 1 من چاندی 1 من ہوتی ہے, 1 من لوہا 1 من, اور 1 من مٹی وہ بھی 1 من. سب کا وزن 1 من, مگر 1 من سونے کی قیمت کچھ اور ہے, چاندی کی قیمت کچھ اور ہے, لوہے کی قیمت کچھ اور ہے, اور مٹی کی قیمت کچھ اور ہے. ہم نے 4 رکعت پڑھی جتنے مسجد میں تھے, تو ہیں تو رکعتیں سب کی 4, مگر اللہ رب العزت کسی کی نماز کے اوپر سونے کا بھاؤ لگائیں گے, کسی پر چاندی کا بھاؤ لگائیں گے, کسی پر لوہے کا بھاؤ لگائیں گے, اور کسی کو مٹی کے بھاؤ بھی قبول نہیں فرمائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں ان کی نماز پھٹے کپڑے کی طرح ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. تو نماز کی زینت خشوع اور خضوع میں. آج عجیب بے ہمتی کا دور آ گیا کہ وہ لوگ جو سالک کہلاتے ہیں, ذاکر شاغل کہلاتے ہیں, دین کے شعبوں میں, دعوت میں, مدارس میں کہیں نہ کہیں لگے ہوتے ہیں, نفلیں پڑھنا ان کی عادت بھی ختم ہوتی جا رہی. چنانچہ فرض اور سنتیں نفل گم. حالانکہ ہمارے مشائخ اس لیے نفلوں کا اہتمام فرماتے تھے کہ اگر قیامت کے دن فرائض میں کوئی کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کی جاتی ہے کہ نوافل کو اس کی جگہ پر اللہ قبول فرما لیں گے. تو نفل چھوڑنے نہیں چاہیے, ضرور پڑھنے چاہیے, اس نیت کے ساتھ کہ میں 2 سجدے کر لوں, معلوم نہیں کس جگہ کا کیا ہوا سجدہ میرے اللہ کو پسند آ جائے, میں نہیں جانتا. اس لیے نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک تو ہے 5 نمازوں کے نوافل, اس کے علاوہ چاش, اشراق, چاش, اوابین, تہجد, پھر صلاۃ التسبیح. بہت سارے احباب کے پاس وقت ہوتا ہے مگر عادت نہیں رہی اتنا نفل پڑھنے کی. بدن کو اس کا عادی بنائیے. ہمارے اکابر نفلیں پڑھنے کے بہانے ڈھونڈتے تھے. ابھی وضو کیا, اور جی میں تحیۃ الوضو پڑھ رہا ہوں, مسجد میں قدم رکھا, جی میں تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہوں. اصل میں تو بار بار اللہ سے ہم کلام ہونے کو دل چاہتا تھا, وہ نفلوں کو اس کے لیے بہانہ بنا لیا کرتے تھے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا, کہیں نہ کہیں تعلق پھنسا ہوتا ہے تو وہ کال کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں, میں نے اس لیے کال کیا. اسی طرح اللہ والوں کا دل اللہ تعالی کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا ہے, وہ بھی بہانے ڈھونڈتے ہیں. کبھی شکر کے نوافل پڑھ رہے ہیں, کبھی قضاء حاجت پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ, اللہ رب العزت ان کو توفیق دیتے ہیں. دن رات میں سبحان اللہ سینکڑوں نوافل پڑھنے والے.
ہم نے اپنی زندگی میں ایک ایسے بزرگ کو دیکھا جو فرض نماز کے ہر سجدے میں 21 مرتبہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی پڑھا کرتے تھے، 21 مرتبہ، اور ہم لوگ مشکل سے 3 مرتبہ۔ کبھی 3 سے زیادہ پڑھنے کا بھی خیال آیا؟ آج چھٹی ہے، فرصت ہے، جلد بازی بھی کوئی نہیں، کیوں نہ میں سجدے میں ذرا زیادہ اللہ کی تعریف کروں، اپنے اللہ کے گن گاؤں۔ ہمارا وہ جذبہ نہیں ہوتا، اس لیے بس 3 دفعہ پڑھا اور اللہ اللہ خیر۔ تو محبت کا اظہار کریں، اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ نوافل بھی پڑھیں، لیکن نماز پڑھتے وقت ادھر ادھر سے توجہ بالکل ہٹ کٹ جائے اور ایک اللہ رب العزت کی طرف توجہ مرکوز ہو جائے۔ آج ہماری نمازوں کا حال اس طرح کا ہے کہ جیسے جہاز اڑتے ہیں نا، تو ایک صاحب سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور نیند آ گئی اور اونگ رہے ہیں۔ جب منزل پر پہنچے اور ہوائی جہاز نے نیچے رن وے پر پہیے لگائے تو جھٹکے سے آنکھ کھلتی ہے، اچھا آ گیا، منزل آ گئی۔ بالکل یہی کیفیت نماز پڑھنے والے کی، اللہ اکبر، اب اس کے بعد بس جھوم رہے ہیں۔ اور جب امام نے سلام پھیرا السلام علیکم، تو اب پہیے، اب فلائٹ نے لینڈ کر لیا، اب پتہ چلتا ہے جی نماز ختم ہو گئی۔ درمیان میں کیا تھا اللہ جانے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں قرب قیامت کی نشانی سب سے پہلے نماز کے خشوع کو اٹھایا جائے گا۔ تم دیکھو گے کہ مسجد لوگوں سے بھری ہوئی ہوگی، ان کے دل اللہ کی یاد سے خالی ہوگی۔ آج کے دور میں اس جنس کی بہت کمی ہے، اور جو چیز کم ہو جائے خریدار اس کو زیادہ قیمت دے کے خریدا کرتے ہیں۔ تو آج کے دور میں جو بنا سنوار کے نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا تو ریٹ بھی بہت اونچا لگے گا، اللہ کے ہاں انعام بھی بڑا ملے گا۔ چنانچہ حضرت مولانا فضل الرحمان کریم مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ملنے کے لیے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گئے۔ عمر چھوٹی تھی، پڑھ کے فارغ ہوئے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ اشرف علی، جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پروردگار کے میرے رخسار کا بوسہ لے لیا۔ حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے، کسی نے پوچھا حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمایا ہاں، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے قدموں پہ سر رکھ دیا، اب میرا سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے 2-3 نوجوان بیٹھے تھے، انہوں نے حور قصور جنت کی باتیں شروع کر دی۔ حضرت سنتے رہے، آخر پر فرمایا کہ اگر اللہ تعالی نے قیامت کے دن مجھ پر اپنی مہربانی کر دی تو میں اتنا عرض کروں گا، اللہ اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ عطا فرما دی۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تذکرہ ہوا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے اگر نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت جانے کا مزہ ہی کیا ہے۔ وہ حضرات نماز کو انجوائے کرتے تھے۔ یہ خشوع خضوع اللہ سے مانگیں اور اس کی کوشش بھی کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بس ہم نے اللہ اکبر کہا تو بڑی توجہ بن جائے گی، نہیں، نماز کی توجہ خارج نماز میں بنانی پڑتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، نماز کی توجہ خارج نماز میں بنانی پڑتی ہے، پریکٹس پڑھنی پڑتی ہے، تب جا کر نماز کے اندر انسان کو توجہ مرکوز رکھنے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک آدمی نے اگر باکسنگ کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کبھی تو وہ دوڑ رہا ہے اور کبھی ایک چمڑے کا تکیہ بنا ہوا ہے اس کو مکے لگا رہا ہے، کبھی جاگنگ کر رہا ہے۔ یہ کس لیے؟ یہ رنگ کے اندر پرفارمنس شو کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ جتنا وہ محنت سے تیاری کرے گا، جب رنگ کے اندر جائے گا تو اچھا مقابلہ کرے گا۔ اسی طرح یہ جو ہر وقت توجہ اللہ رکھنا یا ذکر میں مشغول رہنا،
یہ نماز کے اندر توجہ رکھنے کی مشق کہلاتی ہے. جتنا زیادہ ہم خارج نماز میں مشق کریں گے، جب اللہ اکبر کہیں گے تو مخلوق کی یاد پہ چھری پھیر کے اللہ کی یاد کے ساتھ واصل ہو جائیں گے. تو نماز کے اندر خشوع اور خضوع کا پیدا کرنا یہ نماز کی زینت ہے. اللہ سے دعا مانگا کریں. اچھا یہ غور کریں، کبھی ہم نے دعا مانگی اللہ ہمیں تسلی کی 2 رکعت پڑھنے کی توفیق دے دیجیے؟ اے اللہ ہمیں تسلی کی 2 رکعت پڑھنے کی توفیق. تسلی کی نماز پڑھنے کا شوق ہی کم ہو گیا. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس بیعت ہونے کے لیے آئے تو سید صاحب نے پوچھا کہ اسماعیل کیسے آئے؟ تو کہا کہ حضرت اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ مجھے بھی صحابہ جیسی نماز پڑھنی سکھا دیجیے. ہمارے حضرات سیکھا کرتے تھے کہ نماز پڑھی کیسے جاتی. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ سید صاحب نے کہا کہ اچھا ذرا میری چارپائی کے قریب ڈلوا لینا. سو گئے. جب تہجد کا وقت ہوا تو پوچھا کہ اسماعیل اٹھ گئے ہو؟ میں نے عرض کیا حضرت آنکھ کھل گئی ہے. فرمایا اچھا اٹھو اللہ کے لیے وضو کرو. فرماتے ہیں ان کا جو لفظ اللہ کا نکلنا تھا نا زبان سے، میرے تو جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ وضو کیا کہ ایک ایک عضو کو دھوتے ہوئے پاک کرتے ہوئے یعنی پانی بہاتے ہوئے مجھے اللہ کا دھیان حاصل تھا. میں مصلی پہ آ گیا. اسماعیل وضو کر لیا؟ جی حضرت کر لیا. اچھا اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو. پھر جو دوبارہ اللہ کی ضرب لگائی نا تو فرماتی ہیں کہ دل پر ایسا اثر ہوا کہ میں نے ادھر نماز شروع کی، ادھر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایسی نماز ادا نہیں کی. تو نماز پڑھنا سیکھا کرتے تھے. تو نماز کی زینت خشوع اور خضوع میں ہے. 5ویں بات، خوف کی زینت گناہوں کو چھوڑ دینے میں ہے. بعض اوقات انسان سمجھتے ہے جی میرے اندر اللہ کا بڑا خوف ہے، میں بڑا روتا ہوں مگر گناہوں کی جان بھی نہیں چھوڑتا. تو یہ ایک ایسا خوف کہ جو نافرمانی سے نہیں روک رہا. خوف کی زینت کس میں ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے. چنانچہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. حرام کام کرنا چھوڑ دو، تم اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. تو گناہوں سے اپنے آپ کو ہم بچائیں. صبح اٹھیں دل میں نیت کریں کہ یا اللہ میں آج کا دن بغیر گناہ کے گزارنا چاہتا ہوں، اور کوشش کریں. اگر سردرد ہو جائے تو اگلے دن پھر کوشش کریں. ہر دن میں کاش کوئی ایک دن تو زندگی کا ایسا بھی ہو کہ جس میں ہم نے گناہ کے بغیر زندگی گزاری. امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اس امت میں ایسے بھی حضرات گزرے ہیں کہ جن کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک گناہ لکھنے کا موقع نہ ملا. 20 سال تک گناہ لکھنے کا موقع. جیسے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک عورت کا واقعہ لکھا المرأۃ متکلمۃ بالقرآن. جو قرآن کے الفاظ سے گفتگو کرتی تھی اس کے سوا کوئی لفظ اس کی زبان سے نکلتا ہی نہیں. اگر قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اس میں ہم بھی کھڑے ہوں گے جنہوں نے اتنی لغو باتیں کی ہوں گی، زبان کا استعمال غلط کیا ہوگا، غیبت کی ہوگی، تو سوچیں کتنی ندامت اور شرمندگی ہوگی. تو آج وقت ہے گناہوں سے بچنے کا. دستور کی بات یاد رکھیں کہ ذکر و سلوک کا بنیادی مقصد کیا. کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ حضرت ذکر و سلوک کا مقصد کیا ہے، تصوف کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جواب دیا
کہ انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے، اس کا نام تصوف۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص علم اور ارادہ سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، جو شخص علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ ہم گناہوں سے بچیں، اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوگا، اللہ رب العزت کے ہاں انسان کو قبولیت نصیب ہوگی۔ تو خوف کی زینت گناہوں کے چھوڑ دینے۔ عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں ان کا نام آتا ہے، بڑے تابعین میں سے تھے۔ عجیب بات فرمائی، فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات القاء فرمائی کہ عطا میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب تم گناہ کرنے لگتے ہو ان تمام دروازوں کو بند کر لیتے ہو جن سے مخلوق دیکھتی ہے، اور اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں، کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا تم مجھے سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہم گناہوں سے سچی توبہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم جسم کے کسی عضو سے اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کریں۔ تو خوف کی زینت گناہوں کو چھوڑ دینا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ عالم کی ڈیفینیشن کی ہے کہ عالم کون ہوتا ہے، مگر عجیب ڈیفینیشن کی۔ فرماتے ہیں کہ بڑا عالم وہ ہے جس پر گناہوں کی مضرتیں زیادہ کھل جائیں۔ جس شخص پر گناہوں کی مضرتیں زیادہ کھل جائیں وہ بڑا عالم ہوا کرتا۔ جب مضرتوں کا پتہ ہوگا تو انسان بچے گا گناہوں سے۔ تو گناہوں سے ہم بچیں تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت کی نظر ہو۔ تو فرمایا کہ خوف کی زینت گناہوں کے چھوڑ دینے میں ہے۔ اور چھٹی بات فرمائی کہ طالب علم کی زینت عاجزی میں ہے۔ طالب علم کی زینت عاجزی میں، چنانچہ جتنی تواضع ہوگی اتنا اللہ اسے علم عطا فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تواضعوا لمن تتعلمون منہ، تم جن سے علم حاصل کرتے ہو ان کے سامنے تواضع اختیار کرو، جھکو۔ جھکے بغیر انسان کو فیض نہیں ملتا۔ جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ اگر سراہی سر نیچے نہ کرے تو پیمانہ کیسے بھرے؟ فیض تو جاری ہوگا نا جب سر جھکے گا اس کا۔ کسی نے اسی مضمون کو دوسرے الفاظ میں کہا تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگو سراہی سے، تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگو سراہی سے، کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی۔ جتنی گردن جھکتی ہے اتنا اور پانی جاتا ہے۔ تو جس کے اندر جتنی تواضع ہوگی اللہ اس کے فیض کو اتنا جاری فرما دے۔ اس لیے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو پھر بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے لا يتعلم العلم مستحیم ولا مستکبر، جو شرمیلا ہو یا متکبر ہو یہ دونوں قسم کے طالب علم نہیں حاصل کر سکتے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اساتذہ کے سامنے ادب اور تواضع کا معاملہ رکھے۔ علم اللہ کی صفت ہے،
اور جیسے اللہ رب العزت بلند ہیں، علم میں بھی بلندی کی صفت ہے. جب تک کوئی جھکتا نہیں علم اس کے پاس نہیں آتا. بلند ہے نا، بلندی ہے اس کے اندر، تو آتا ہے جھکنے والوں کے پاس. اور عجیب بات کہ علم کے سامنے ملائکہ سر نگوں. وہ کیسے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا، اس جذول آدم. تو آدم علیہ السلام میں کون سی صفت تھی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، علم کی صفت تھی، تو فرشتوں کو ان کی طرف سجدہ کرنے کا حکم ہوا. علم کے سامنے انبیاء بھی سر نگوں. چنانچہ سورہ کہف میں آپ واقعہ پڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے خضر علیہ السلام کے پاس. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، مگر استاد خضر علیہ السلام ہے اس معاملے میں. وجہ کیا کہ تکوینی علم کا معاملہ تھا اور وہ خضر علیہ السلام کے پاس زیادہ تھا بنسبت موسیٰ علیہ السلام. انبیاء کے پاس تشریعی علم ہوتا ہے، اس میں وہ ممتاز ہوتے ہیں، اور تکوینی علم تو انتظامی امور کا. تو دیکھیے موسیٰ علیہ السلام بھی ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جی مجھے اس کی وجہ بتا دیجئے. علم کے سامنے وقت کے بادشاہ بھی سر نگوں. چنانچہ ملا جیوا رحمت اللہ علیہ کئی مرتبہ درس دے رہے ہوتے تھے اور بادشاہ آتا تھا اور ایک ایک گھنٹہ انتظار میں کھڑا رہتا تھا کہ حضرت درس سے فارغ ہوں گے، مجھے مسافے کی سعادت نصیب ہو جائے. تو علم کے سامنے انسان اپنے آپ کو سر نگوں کر دے، پھر اللہ رب العزت مہربانی فرما دیتے. ساتویں چیز، علم کی زینت علم میں ہے. جتنا انسان کے پاس علم زیادہ ہو تو اچھا یہ ہے کہ علم بھی بڑھتا جائے. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ان دونوں صفتوں کو اکٹھا فرمایا، وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا. یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوں تو سجتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ اکثر و بیشتر علم آتا ہے تو ٹالرنس زیرو ہو جاتی ہے، ذرا سی بات پہ غصے میں، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے جلال والے ہیں. شیطان نے بھی آج کے دور میں نا نام بدل دیے تاکہ گناہ کا احساس بھی نہ ہو. اس نے غیبت کا نام رکھ دیا گپ شپ. بھئی غیبت کے نام سے تو دل میں احساس ہوتا ہے کہ گناہ کر رہے ہیں، جب گپ شپ کہیں گے تو بچیں گے کیسے. اسی طرح اس نے جھوٹ کا نام رکھ دیا بہانہ. اور جی میں نے بہانہ کر دیا، ہوتا تو جھوٹ ہے. بھئی جھوٹ کا لفظ بولے گا تو توبہ پھر کرنے کی سوچے گا، جب نام ہی بہانہ تو توبہ کون کرے. تو شیطان نے اسی طرح نام بدل دیے تاکہ یہ گناہ بھی کریں اور گناہ کا احساس بھی نہ ہو. تو انسان غصہ کرتا ہے بے جا اور نام رکھتا ہے جی بڑا جلال ہے. یہ جلال والے کو سجتا ہے، بندوں کو نہیں سجتا. بندوں کو جمال سجتا ہے. اگر ہم کسی موقع پہ تھوڑا سا اختیار رکھتے ہیں اور اتنا جلال کا اظہار کرتے ہیں تو سوچیں اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت نے جلال کا اظہار کر دیا تو ہمارا کیا بنے گا. اس لیے علم بڑھے تو حلم بھی بڑھنا چاہیے، ٹالرنس بھی بڑھنی چاہیے. کتنا عجیب لگتا ہے مشائخ سے ذکر سیکھنے والے، تبلیغی جماعت کے اندر 4 مہینے لگانے والے، مدارس کے اندر دور حدیث کرنے والے، اور گھر کے اندر بیویوں کا ناک میں دم کیا ہوا تھا. اللہ کی بندیوں کے لیے وبال جان بنے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. علم سیکھنے والے، ذکر سیکھنے والے، ان کو حلیم الطبع ہونا چاہیے. جتنا علم بڑھتا جائے اتنا حلم بڑھتا جائے. اللہ تعالیٰ کا حلم دیکھیے، انسان گناہ کرتا ہے اور اللہ رب العزت گناہ کرنے پر اس کا رزق بند نہیں کرتے.
آج بیٹا باپ کی بات نہ مانے، جیب خرچ فوراً بند ہو جاتا ہے۔ بیوی کسی باپ پہ آرگومنٹ کرے تو گھر کا خرچہ فوراً بند۔ اللہ تعالیٰ تو بندے کا رزق بند نہیں نہ کرتے، حالانکہ وہ گناہوں پہ گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ بندہ گناہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس عضو کو ہی معطل کر دیتے، فالج زدہ کر دیتے۔ ایسا بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ صحت بھی نہیں چھینتے۔ پھر ایسا بھی ہو سکتا تھا گناہ کرتا تو اس کو ذلیل کر دیا جاتا، اللہ تعالیٰ ستر پوشی بھی فرماتے ہیں۔ الٹا ایمان والوں کو فرمایا کہ تم بھی اپنے مسلمان بھائی کی ستر پوشی کرو، اور اللہ تعالیٰ بندے کو فوری سزا بھی نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حلم پہ قربان جائیں۔ سچی بات ہے کہ ہم جو یہ لطف مزے کی زندگیاں گزارتے پھرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حلیم ہونے کا صدقہ، وہ ڈھیل دیے جا رہا ہے، ڈھیل دیے جا رہا ہے، اور ہم اپنی زندگی مزے میں گزارتے پھر رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت حلیم الطبع، بہت زیادہ۔ چنانچہ ایک نوجوان لڑکے تھے، ان کی عادت تھی کہ جہاں کھجور کا ان کو پھل پسند آتا وہ درخت پہ چڑھتے، کھجور توڑ کے کھا لیتے، مالک سے اجازت نہیں مانگتے تھے۔ ایک مرتبہ مالک نے پکڑ لیا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں لایا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت کے میری کھجوریں توڑ کے کھائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو میں گھبرایا کہ پتہ نہیں میرے ہاتھ کٹیں گے یا کیا ہوگا، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب حاضر ہوا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن کر میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور مجھ سے پوچھا کہ تم کھجوریں کیوں توڑ کے کھاتے ہو؟ کہتے ہیں کہ شفقت کا ہاتھ رکھنے سے آدھا خوف ختم ہو گیا۔ میں نے ہمت کر کے بتایا کہ جی مجھے بھوک لگی ہوتی ہے اس لیے میں کھجوریں کھا لیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر پہلے مسئلہ کھولا، فرمایا کہ دیکھو جو کھجوریں نیچے گری پڑی ہوتی ہیں وہ اذن عام میں داخل ہیں، کوئی بھی اٹھا کے کھا لے تو سب کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، درخت سے توڑ کر کھانے کے لیے اجازت لینی ضروری۔ جب مسئلہ کھولا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، اللہ اس کی بھوک کو مٹا دے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرما دو۔ وہ فرماتے ہیں سینے میں ایسی ٹھنڈک پیدا ہوئی، میں لوٹ کے واپس آیا، زندگی میں میں نے بغیر اجازت کسی کی کوئی چیز استعمال نہیں۔ کیا علم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آتا تو ہم پتہ کیا ایسا ہے فوراً غصے میں آ جاتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حلیم الطبع۔ ایک مرتبہ کسی بات پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ عرض کر رہی تھی، اتنے میں ابو بکر صدیق لانو بھی آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہم ایک معاملے میں بات کر رہے ہیں تو ذرا تم فیصلہ کر دو۔ ان کا بہت اچھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حمیرہ میں بتاؤں یا تم بتاؤ گی؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ ہی بتائیں، ٹھیک ٹھیک بتائیں۔ اب میاں بیوی کا معاملہ روانی میں ایسی بات کر دی، نہیں نہیں آپ ہی بتائیں، ٹھیک ٹھیک بتائیں۔ اب جب انہوں نے یہ کہا تو صدیق عنہ تو والد تھے، ایک تھپڑ انہوں نے لگایا عائشہ صدیق عنہ کے اور فرمایا کہ تجھے تیری ماں روئے، کیا نبی علیہ السلام ٹھیک ٹھیک نہیں بتائیں گے؟ اب جب تھپڑ لگا تو نبی علیہ السلام کے پیچھے آ کے چھپ گئی کہ دوسرا نہ لگ جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہم نے آپ سے فیصلہ مانگا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ تھپڑ لگا دیں۔ اچھا آپ گھر جائیں، ہم اپنی بات خود جو ہے آپس میں سمیٹ لیتے ہیں۔ جب صدیق اکبر عنہ گھر چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مسکرائے، فرمایا عائشہ دوسرے تھپڑ سے میں نے تمہیں بچایا ہے نا، چلو بات کی تو لو گئی۔ حلم ایسا سبحان اللہ، کمال درجے کا حلم تھا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ جانی دشمن جو تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا، جانی دشمنوں کو معاف کر دیا۔ جوانوں کے ساتھ حلم، بوڑھوں کے ساتھ حلم، منافقین کے ساتھ حلم۔ آپ ذرا غور کریں، ہمیں بندے پہ شک ہوتا ہے نا
کہ یہ ٹھیک نہیں تو ہمارا برتاؤ بدل جاتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلا دیا کہ یہ منافق ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کے ساتھ مدارات کا معاملہ فرما. رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، منافقین کا سردار، فوت ہوتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بھیجا کہ اس کو پہنایا جائے. وجہ کیا تھی ذرا غور کریں. وجہ یہ تھی کہ بدر میں جب سیدنا عباس لانو گرفتار ہوئے تھے، وہ کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے، تو ان کے جسم پر کپڑا پورا نہیں تھا، تو نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں اپنے چچا کو کچھ لباس تو دے دوں. تو مدینہ کے کچھ صحابہ نے اپنا لباس پیش کیا، لیکن عباس لانو کے ڈائمنشن قد کاٹ بڑا تھا تو ان کو کپڑا پورا نہیں آتا تھا. تو عبداللہ ابن ابی کا کپڑا پورا آ گیا، تو عبداللہ ابن ابی نے اپنا کرتا اس وقت نبی علیہ السلام کے چچا کو دیا تھا. اس بندے کا یہ عمل نبی علیہ السلام نے یاد رکھا، جب وہ فوت ہوا تو اس کو اپنا کرتا عطا فرما دیا. اللہ اکبر کبیرہ، آقا کے علم پہ قربان جائیں. تو علم کی زینت علم کے اندر ہے. ہمارے اکابر کے اندر بھی یہ علم بہت زیادہ ہے. چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گھر جا رہے تھے، ایک نوجوان ملا اور اس نے کچھ الٹی سیدھی باتیں شروع کر دی. حضرت سنتے رہے چلتے رہے، ایک جگہ جا کر کھڑے ہو گئے. اس نے کہا کہ آپ آگے کیوں نہیں چل رہے؟ فرمایا آگے شہر ہے اور میرے شاگرد بہت زیادہ ہیں، اگر تیری گفتگو سنیں گے تو پھر تیرے ساتھ کچھ معاملہ کریں گے، میں اس لیے کھڑا ہو گیا، تو نے جو کہنا ہے یہی پر کہہ. اتنا علم تھا ان کی طبیعت میں. ان کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے چیف جسٹس، قاضی القضاء، ان کی یہ عادت تھی کہ اگر کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا جس کا انہوں نے مطالعہ نہ کیا ہوتا تو کہہ دیتے تھے لا ادری، مجھے نہیں پتا. لا ادری کہنا ان کو پسند تھا. ایک نوجوان مسئلہ پوچھنے آیا، اس نے آ کے کہا جی کہ مجھے ذرا اس مسئلے کا جواب بتائیے. فرمایا لا ادری. نوجوان کو غصہ آ گیا، کہنے لگا کہ آدھے بیت المال کے برابر تو تنخواہ لیتے ہیں اور آگے سے کہتے ہیں لا ادری. آدھے بیت المال کے برابر تنخواہ لیتے ہیں اور آگے سے کہتے ہیں لا ادری. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ مسکرا کے کہا کہ یہ تنخواہ میرے علم کے برابر ملتی ہے، اگر میری جہالت کے برابر ملتی تو پورے بیت المال سے بھی زیادہ ہوتی. طبیعت کے اندر ایسا علم تھا. تو ہمیں بھی اپنے اکابر کی اس صفت کو اپنانا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی یہ چیز آ جائے. ہمارے اکابر علماء دیوبند کے اندر بھی یہی صفت. حضرت اکبر ثانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے گئے. وہ بدعتیوں کا علاقہ تھا اور کچھ بدعتی لوگ بھی آئے ہوئے تھے. جب تقریر کرنے کے لیے بیٹھے تو کسی صاحب نے چٹ پکڑا دی. چٹ کے اوپر 3 باتیں لکھی ہوئی تھیں. پہلی بات کہ تم کافر ہو، دوسری بات حرام زادے ہو، اور تیسری بات کہ سنبھل کے بات کرنا. اب دیکھیں کہ حضرت نے وہ چٹ پڑھ کے سنائی سارے مجمع کو، اور پھر فرمایا کہ دیکھو بھائی اس نے لکھا تم کافر ہو، تو بھائی میں سب کے سامنے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول. اچھا بھائی دوسرا اس نے لکھا ہے کہ تم حرام زادے ہو، تو بھائی میری والدہ اور والد کے نکاح کے گواہ ابھی تک زندہ موجود ہیں، میں ان کے نام بتلا دیتا ہوں. جس نے تصدیق کرنی ہو وہ جا کے پوچھ لے کہ شادی ہوئی تھی یا نہیں، میں نکاح کی اولاد ہوں یا زنا کی اولاد. اور تیسری بات فرمائی کہ بھائی لکھا ہے کہ جی سنبھل کے بات کرنا، تو فرمایا میں چندہ کرنے تو آیا نہیں، حق کی بات کرنے آیا ہوں، دین کی بات کرنے آیا ہوں، جو بات سچ ہوگی وہ پہنچاؤں گا. یہ کہہ کر آپ نے اپنی تقریر شروع کروا دی.
کوئی ہم جیسا ہوتا تو چٹ پڑ کے کھڑا ہو جاتا جی میں واپس جا رہا ہوں. ایسے ناقدرے لوگوں کے ساتھ سامنے تو میں بات ہی نہیں کرنا پسند کرتا. ہمارا یہ حال. ان حضرات کے اندر تواضع تھی، علم تھا. اس علم کی وجہ سے ان کے علم کے اوپر ایک نور کی صفت محسوس ہوتی تھی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنا علم تھا. ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے اور امید ہے کہ آپ اس کو پلے باندھیں گے اور اپنے دوست احباب اہل خانہ کے ساتھ آئندہ علم کا معاملہ کریں گے. یہود کے علماء میں سے ایک عالم تھے، ان کا نام تھا زید بن طعنہ. ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے. انہوں نے یہ واقعہ سنایا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کو، اور انہوں نے آگے اس واقعے کو روایت کیا. وہ فرماتے ہیں انہ قال کہ زید نے یہ کہا لم یبق من علامات النبوۃ شیء الا وقد عرفته فی وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حین نظرت الیہ، کہ جب میں نے پہلی نظر نبی علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو مجھے ان میں نبوت کی ساری علامتیں نظر آ گئیں الا اثنتین، سوائے دو نشانیوں کے. دو نشانیوں کے سوا باقی ساری نشانیاں نظر آ گئی. وہ دو نشانیاں کیا تھیں؟ لم اخبرہما منہ یسبق حلمہ غضبہ، کہ نبی علیہ السلام کا حلم ان کے غصے غضب کے اوپر زیادہ ہوگا، مقدم ہوگا. ولا یزید شدت الجہل علیہ الا حلما، اور اگر کوئی آدمی ان کے ساتھ زیادہ جہالت کا برتاؤ کرے گا تو جواب میں ان کا حلم اور بڑھتا جائے گا. یہ دو نشانیاں تھیں جو مجھے نظر نہ آئیں، باقی ساری نشانیاں نظر آ گئیں. فَكُنْتُ أَتَلَطَّفُ لَهُ لِأَنْ أُخَالِطَهُ، اب میں موقع کی تلاش میں تھا کہ مجھے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملے اور میں ذرا دیکھوں. وَأَعْرِفُ حِلْمَهُ وَجَهْلَهُ، مجھے ان کے حلم کا پتہ چل جائے اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ جہالت کا برتاؤ کرنے والے کے ساتھ حلم اور زیادہ ہو جاتا ہے. قال، زید کہتے ہیں فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما من الایام من الحجرات، ایک دن نبی علیہ السلام اپنے حجرات سے باہر تشریف لائے. وما هو علی بن ابی طالب، علی لانو ان کے ساتھ تھے. فاتاہ رجل علی راحلتہ کالبدوی، ایک بندہ اپنی سواری پہ سوار ہو کے آیا جیسے بدو ہوتے ہیں. فقال، اور وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریۃ بنی فلان قد اسلم، فلاں بستی کے لوگ مسلمان ہوئے. وقد اصابتہم سنۃ وشدۃ، اور ان کو تنگ دستی اور قحط سالی نے گھیر لیا. فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تعينهم به فعلت، اگر آپ ان کی ہیلپ کے لیے کچھ بھیجنا چاہیں تو میں ان کو وہ چیز پہنچا دوں گا. فلم یکم معه شیء، نبی علیہ السلام کے پاس دینے کے لیے اس وقت کوئی چیز نہیں تھی. قال زید کہتے ہیں کہ میرے لیے تو گولڈن چانس تھا. فدنوت منہ، میں ذرا قریب ہوا. فقلت، اور میں نے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان رأیت ان تبینی تمرا معلوما من حائط بنی فلان الی اجل کذا و کذا، وہ جو فلاں باغ ہے کھجور کا، اس کی کھجوریں آپ مجھے اگر اس ریٹ کے اوپر دے دیں، بیچ دیں، تو میں آپ کو ایڈوانس پیمنٹ ابھی کر دیتا ہوں. فقال، نبی علیہ السلام نے جواب میں کہا لا یا اخا یہود، اے یہود کے بھائی، ڈیل ایسے نہیں کرنی کہ تم کنڈیشنل کرو کہ فلاں کے باغ کے پھل دو گے. ولیکن ابیعک،
ابیع کا تمرا معلوما الی اجل قضا و قضا ولا اسمی حائط بنی فلاں، میں تجھے اتنے ریٹ پر اتنی کھجوریں دوں گا، باغ کی شرط مت لگاؤ، مطلقاً کھجوریں دوں گا، یہ ڈیل میں کر لیتا ہوں۔ قال زید، زید کہتے ہیں فقلت نعم، میں نے کہا ٹھیک، فبایعنی وآتیتہ 80 دینارا، ڈیل ہو گئی اور میں نے 80 دینار ادا کر دیے۔ فآتاہ الرجل، نبی علیہ السلام نے وہ دینار اس بندے کو دے دیے، بھائی اس بستی والوں کو میری طرف سے جا کر یہ دے دینا۔ فلما کان قبل محل الاجل بیومین او ثلاثۃ، زید کہتے ہیں جو ڈیڈ لائن تھی اس میں ابھی 2 دن یا 3 دن کا مارجن رہتا تھا۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار، نبی علیہ السلام انصار کے ایک نوجوان کے جنازے کے لیے تشریف لائے، فمعه ابو بکر و عمر و عثمان فی نفر من اصحابہ، اور آپ کے ساتھ صدیق اکبر، عمر بن الخطاب لانو، عثمان غنی لانو، بہت سارے صحابہ اور بھی تھے جنازہ پڑھنے کے لیے آئے۔ فلما صلی علی الجنازۃ اتیتہ، جب نبی علیہ السلام نے جنازہ کی نماز پڑھ لی تو میں آیا۔ اب ذرا غور کریں کہ جنازے میں تو کمیونٹی کے سارے ہی لوگ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ شہر کے لوگ موجود تھے سب کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں فَأَخَذْتُ بِمَجَامِعِ قَمِيصِهِ وَرِدَائِهِ وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ بِوَجْهٍ غَلِيظٍ، میں نے آ کے نبی علیہ السلام کو کرتا اور تہبند کے جمع ہونے کی جگہ، یہ جو کمر کی جگہ ہوتی ہے یہاں، میں نے آ کے ادھر سے کپڑے زور سے پکڑ لیے اور بڑا غصے والا چہرہ بنا کر نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا، اور پھر یہ کہا الا تقضی یا محمد حقی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق مجھے کیوں نہیں دیتے، یعنی کھجوریں کیوں نہیں دیتے؟ فواللہ، اللہ کی قسم، ما علمتکم یا بنی عبد المطلب لسیء القضاء مطل، اے عبد المطلب کی اولاد، میں نے تم جیسا قرضے کو دینے میں سستی کرنے والا کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، کیا بدتمیزی ہے کہ آ کے کپڑے پکڑ رہا ہے اور غصے سے دیکھ رہا ہے، اور پھر ایسی بات کر کے خاندانی تانا دے رہا ہے بڑوں کو بھی، اور ابھی مارجن 2-3 دن کا باقی ہے۔ لامحالہ انسان کو غصہ آنا چاہیے تھا، مگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ریسپانس دیکھیے، فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی، قال فنظرت الی عمر وعیناہ تدوران فی وجہہ، میری نظر عمر لانو پر پڑی اور عمر لانو کی جو نگاہیں تھیں نا وہ میرے چہرے کے اوپر گڑی ہوئی تھی، مجھ کو انہوں نے سپاٹ کیا ہوا تھا، رگے فاروقی پھڑک گئی، یہ یہودی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مس بہیو کر رہا ہے، عاشق کو کیسے برداشت ہو سکتا تھا؟ یہ عمر لانو کے عشق کی مثال دیکھیے کہ اس یہودی نے یہ الفاظ کہے تو عمر لانو نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا اے عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اتقول لرسول اللہ ما اسمع، تو جو کچھ کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام کو جو میں سن رہا ہوں، کیا تو یہ کہہ رہا ہے؟ فوالذی بعثہ بالحق، اس ذات کی قسم جس نے نبی علیہ السلام کو حق دے کر دنیا میں بھیجا، لولا ما احاضر فوتہ لضربت سیفی بسیفی رأسک، اگر مجھے تیرا حق ضائع ہونے کا ڈر نہ ہوتا میں اپنی تلوار سے تیرے سر کو قلم کر کے رکھ دیتا۔ محبت کا انداز دیکھیے، محب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ عمر لانو نے کہا کہ اگر مجھے تیرے حق کے ضائع ہونے کا ڈر نہ ہوتا میں تلوار سے تیری گردن کو اڑا کے رکھ دیتا۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ينظر الى عمر فی سکون و تبسم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر لانوں کو سکون اور مسکرا کے دیکھ رہے ہیں. ثم قال، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عمر، اے عمر، انا وهو الى غیر هذا منك احوج، میں اور یہ بندہ تیرے دوسرے برتاؤ کے زیادہ محتاج تھے. انت تأمرہ بحسن الاقتداء وتأمرنی بحسن القضاء، عمر تجھے چاہیے تھا اس کو کہتا کہ بھئی مطالبہ کرنا چاہیے اچھے طریقے سے، اور مجھے بھی سمجھاتا کہ جی قرض ادا کرنا چاہیے جلدی سے. عمر تو اسے بھی سمجھاتا مجھے بھی سمجھاتا، ہم تیرے دوسرے برتاؤ کے مستحق تھے. اذهب یا عمر، اے عمر جاؤ، فقدہ حقہ، اور جو اس کو کھجوریں دینی تھی وہ کھجوریں ان کو دے دو. وزدہ 20 صاعا، اور 20 صاع پیمانہ تھا، مثال کے طور پہ چند کلو کے برابر، تو 20 صاع کھجوریں اس کو زیادہ دو. مکان ما رواتہ، کہ تم نے اس کو تھریٹ کیا ہے، تم نے جو اس کو تھریٹ کیا ہے نا کہ میں تیری گردن اڑا دوں گا، حق بھی دو، اور حق کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے 20 صاع کھجوریں اور زیادہ دو. قال زید لانو کہتے ہیں فذهب بی عمر، عمر لانو میرے ساتھ گئے. فقضانی، اس نے میری کھجوریں بھی مجھے لوٹا دی. وزادنی، اور 20 صاع کھجوریں زیادہ بھی دی. فاسلمت، میں واپس آیا اور میں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم ایسا تھا، تو حلم کو دیکھ کے کافر کلمہ پڑھ لیا کرتے. آج سوچئے کیا ہم اپنے اہل خانہ کے ساتھ حلم کا معاملہ کرتے ہیں؟ نہیں. یاد رکھیے کہ نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو جو آخری بات تھی وہ فرمائی التوحید التوحید وما ملکت ایمانکم، توحید پہ جمے رہنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. آج سارا غصہ ہمارا ماتحتوں پہ نکلتا ہے. حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ذمہ کا یا اپنے ماتحت کا حق ادا نہیں کرے گا، انا حجیجہم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کا وکیل بنوں گا اور اس کا حق اس کو لے کر دوں گا. اب سوچئے کل قیامت کے دن اگر بیوی نے مقدمہ دائر کر دیا، میرا جینا حرام کر رکھا تھا، اگر اولاد نے مقدمہ دائر کر دیا، اگر کام کرنے والے ورکر مزدوروں نے مقدمہ دائر کر دیا، تو ان کے اٹارنی جنرل تو اللہ کے نبی علیہ السلام بنیں گے جن کی شفاعت کی ہم تمنا رکھتے ہیں. اگر وہ ان کے وکیل بنیں گے تو ہمیں کون سی جگہ سمائے گی؟ آج وقت ہے ہم اپنی ان کوتاہیوں سے سچی توبہ کریں اور نبی علیہ السلام کی یہ صفت جو حلم والی ہے اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی دعائیں مانگیں اور بقیہ زندگی حلم کے ساتھ گزاریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.